پیارے ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آج آپ کے سامنے ایک تاریخی حقیقت، ایک تاریخی سچائی، ایک حیرت انگیز واقعہ، ایک حیرت انگیز حقیقت آپ کے سامنے لے کر حاضر خدمت ہوا ہوں۔ تو آپ سے گزارش ہے اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں۔ اگر ابھی تک آپ نے میرے یوٹیوب چینل حامد رضا آفیشیل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب بھی کر لیں۔ تو آج آپ کو معلوم ہے کہ پوری دنیا میں ہر طرف چرچا کا وشے یہ ہے، ہر طرف موضوع سخن یہ بنا ہوا ہے کہ اسرائیل نے فلسطین پر حملہ کر دیا اور اسرائیل اور فلسطین کے درمیان کشیدگی ہے، جنگ جاری ہے اور ظلم، قتل و غارت گری کا بازار گرم ہے۔ تو آئیے ہم چلتے ہیں کہ بیت المقدس اور ہیکل سلیمانی کے تعلق سے آج ہم معلومات حاصل کرتے ہیں کہ ہیکل سلیمانی ہے کیا، یا پھر جس تاریخی جگہ کے لیے آپس میں لڑائیاں چل رہی ہیں مسلمان اور یہودیوں کے خلاف، تو تاریخی پس منظر میں اس کے پیچھے راز کیا ہے کہ جس کی وجہ سے آج مسلمانوں اور عیسائیوں میں، مسلمانوں اور یہودیوں میں اتنی لڑائیاں ہو رہی ہیں۔ تو شروع کرتا ہوں میں یہاں سے کہ ہیکل سلیمانی یعنی بیت المقدس اور مسجد اقصی جس جگہ آج قائم ہے، تو یہودیوں کا دعویٰ ہے کہ اس جگہ ہیکل سلیمانی تھا، یعنی سلیمان علیہ السلام نے جو عمارت تعمیر کی تھی اور جو تابوت سکینہ رکھا تھا، یہ وہی جگہ ہے۔ اور مسلمانوں نے جب فلسطین پہ قبضہ کیا، فلسطین کو اپنے قبضے میں لیا، اس کے بعد سے انہوں نے اپنی مسجد تعمیر کر دی اور اپنا دعویٰ کر دیا، تو لہٰذا ہم اس کے دعوے دار ہیں۔ تو سب سے پہلے بات یہ ذہن نشی کر لیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنی اسرائیل پر یعنی یہودیوں پر بہت ہی زیادہ نعمتیں نازل کی تھی، بہت ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر احسانات کیے، فضل و کرم کیا، انہیں بڑھاوا دیا، انہیں ترقی دی، مال و دولت دیا، حکومت دی، سلطنت دی، ڈھیر ساری نعمتیں عطا کی، لیکن یہ ایسی ذلیل و رسوا قوم ثابت ہوئی کہ ہمیشہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کے مقابلے میں اللہ کی ناشکری کی، تو ہم اکثر عذاب الہی آیا اور ان کو نیست و نابود کئی بار کیا جا چکا۔ تو آج ہم اسرائیل یعنی یہودیوں کی ظلم و بربریت سے الگ ہٹ کر ہیکل سلیمانی اور مسجد اقصی بیت المقدس کی تاریخی حقیقت کو میں آج آپ کے سامنے رکھوں گا۔ تو مسجد اقصی جہاں پر آج ہے یعنی بیت المقدس، تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ دو گنبد کی تصویریں الگ الگ آتی ہیں۔ ایک پیلا گنبد جس کی تصویر اکثر آتی ہے اور اس کے سامنے لکھا ہوتا ہے یہ بیت المقدس ہے، اور پھر کبھی ایک پیلا گنبد تو نہیں، بالکل ایک سادہ چھوٹا سا گنبد ہے جس کی تصویر آتی ہے اور مسجد اقصی اس پہ لکھا ہوتا ہے۔ تو یقیناً اس کی تاریخی حقیقت یہ ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں جب فلسطین پہ مسلمانوں کا قبضہ ہوا، مسلمانوں نے فتح کیا، تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں مسجد کی تعمیر وہاں پر کی گئی، جو کہ آج مسجد اقصی کے نام سے جانا جاتا ہے، یعنی پہلے گنبد سے ہٹ کر دوسرا جو گنبد ہے اس احاطے میں، وہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں تعمیر کیا گیا۔ پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعمیر کردہ گنبد اور مسجد سے ہٹ کر اس احاطے میں 60 سال کے بعد خلیفہ ولید بن عبد الملک نے وہاں پر تعمیری کام کا آغاز کیا اور ایک عالی شان اور بہت ہی وسیع و عریض مسجد تعمیر کا کام شروع کیا۔ اور اس وسیع و عریض مسجد میں بڑے احاطے ہیں، اور اتنا بڑا احاطہ ہے کہ جس میں 5 لاکھ نمازی ایک وقت میں نماز ادا کر سکتے ہیں۔ یہ ولید بن عبد الملک کے زمانے میں یہ تعمیر کیا گیا، یعنی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 60 سال بعد۔ تو جب ولید بن عبد الملک کے زمانے میں یہ تعمیراتی کام ہوا اور اس سے پہلے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے تعمیر کیا یعنی مسجد اقصی کو، تو اس وقت وہاں پر کوئی تعمیری کام نہیں ہوا تھا، یعنی کوئی عمارت نہ تھی، یا کوئی عبادت خانہ نہ تھا، یا کوئی ایسی مسجد نہ تھی، یا یہودیوں کا کوئی ایسا نشان نہ تھا کہ جس کی وجہ سے آج کوئی یہ دعویٰ کر سکے کہ ہمارے عبادت خانوں کو توڑ کر، ہماری عبادت گاہوں کو ویران کر کے، نشٹ کر کے مسلمانوں نے اپنی عبادت گاہ تعمیر کی۔ ایسی کوئی تاریخی حقیقت موجود نہیں ہے، تاریخ میں کوئی ایسی تعمیراتی کام موجود نہیں وہاں پر ہے کہ جس سے یہ ثابت ہو سکے کہ مسلمانوں نے کسی عبادت گاہ کو توڑ کر اپنی عبادت گاہ تعمیر کی۔ تو اب اس کے پس منظر میں ہم چلتے ہیں، یعنی اس کے پیچھے بیک میں جاتے ہیں کہ دراصل
جس چیز کا وہ دعویٰ کرتے ہیں یہودی کہ وہاں پر ہماری عبادت گاہ تھی یا پھر ہم ہیکل سلیمانی کو اس جگہ ہم تعمیر کرنا چاہتے ہیں، تو تاریخی پس منظر اس کے پیچھے کیا ہے، تو وہ سماعت فرمائیں کہ حضرت داؤد علیہ السلام جو کہ اللہ کے نبی بھی تھے اور بادشاہ بھی تھے، یعنی آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بعثت سے، یعنی آپ کی تشریف لانے سے یہ 1500-1600 سال پہلے کا واقعہ ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کی حکومت کب ہوئی؟ یعنی آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف لانے کے 1500 سال پہلے۔ تو حضرت داؤد علیہ السلام کے زمانے میں تابوت سکینہ موجود تھا، یعنی وہ تابوت جس میں انبیاء کرام کے تبرکات رکھے ہوئے تھے، لیکن اس تابوت کو کسی عبادت گاہوں میں یا بڑی تعمیراتی جگہ نہیں رکھا گیا تھا، بلکہ وہ خیمے میں ہوتا تھا وہ تابوت، اور پھر اسی طرف رخ کر کے بنی اسرائیل نمازیں ادا کیا کرتے تھے۔ تو حضرت داؤد علیہ السلام نے اپنے لیے ایک بڑا محل بنوایا، اور جب بڑا محل بنوایا آپ اس میں تشریف لے گئے تو آپ کو خیال آیا کہ میں تو ایک اچھے خوبصورت محل میں ہوں، لیکن تابوت سکینہ جو کہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے وہ یوں ہی ایک خیمہ میں رہے، یہ مناسب نہیں ہے۔ تو یہ سوچ کر آپ نے تعمیراتی کام کا آغاز کیا، شروعات کی، اور جب تعمیراتی کام آغاز کیا تو چند مہینے یا روایت میں ہے کہ چند سال کے بعد تعمیراتی کام مکمل بھی نہ ہوا تھا کہ حضرت داؤد علیہ السلام کا وصال ہو گیا، آپ انتقال فرما گئے۔ اس کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام کی حکومت آئی۔ وہ حضرت سلیمان علیہ السلام جنہوں نے دنیا بھر میں حکومت کی، اور آپ کی حکومت انسانوں پر ہی نہیں بلکہ جنات پر بھی، جانوروں پر بھی، ہواؤں پر بھی، پرندوں پر بھی، دریاؤں پر بھی، سمندروں پر بھی حکومت تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو یہ عظیم الشان قوت اور سلطنت عطا کی۔ یہ روایت طویل ہے لیکن مختصر سے طور پر آپ کو یہ حقیقت میں بیان کرتا چلا جاؤں کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے جب تخت سلطنت پہ جب فائز ہوئے آپ نے حکومت سنبھالی، تو آپ نے حکومت کے چوتھے سال میں اس کام کو آگے بڑھایا۔ تو چونکہ آپ کی حکومت جنات پر بھی تھی، جنات پر بھی آپ کی حکومت چلتی تھی، یہی وجہ تھی کہ آپ نے انسانوں کے ساتھ جناتوں سے بھی کام لینا شروع کر دیا، یعنی ہیکل سلیمانی کی تعمیر کا جب کام شروع کیا تو جنات کو بھی اس میں شامل کر دیا۔ بڑے بڑے پتھر، بڑے بڑے چٹان اٹھا کر جنات اس محل پر رکھتے۔ یہی وجہ ہے کہ وہ تعمیراتی کام جو حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے زمانے میں کروایا، یعنی ہیکل سلیمانی، تو جنات کے شامل ہونے کی وجہ سے حیرت انگیز ایک محل بن کے تیار ہوا، یعنی ایسا کہ جس سے دیکھ کر دنیا حیران رہ جائے۔ آج اگر وہ ہیکل سلیمانی موجود ہوتا تو دنیا کا ایک عجوبہ ہوتا کہ جسے دیکھ کر لوگ حیران رہ جاتے، لیکن آج وہ عمارت موجود نہیں ہے، جس کی وجہ سے مکمل طور پہ ہم اس تعمیراتی کام کا اندازہ لگا سکیں۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے جب اس کام کا آغاز کیا اور جب آپ کا وصال ہوا تو اس سے لگ بھگ آس پاس میں ہی وہ تعمیراتی کام مکمل ہو گیا۔ مکمل ہونے کے بعد اس میں تابوت سکینہ رکھوایا، وہ تابوت جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبیوں کے تبرکات اس میں تھے، من و سلوہ تھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا تھا، اور دیگر انبیاء کرام کے تبرکات تھے۔ وہ تابوت سکینہ ایسا عظیم تحفہ تھا ایمان والوں کے لیے، بالخصوص بنی اسرائیل کے لیے، کہ جب بھی وہ دشمنوں سے مقابلہ کرتے، اس سے سامنا ہوتا، تو تابوت سکینہ کو سامنے رکھ کر اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگتے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے فتح سے سرفراز فرما دیتا۔ تو تابوت سکینہ ان کے لیے ایک بڑی نعمت تھی، بڑا تحفہ تھا، ایک عظیم اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل و کرم تھا تابوت کی شکل میں۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام کے وصال کا واقعہ بھی مشہور و معروف ہے کہ آپ سجدے میں گئے، ایک روایت میں کرسی پر بیٹھے، لکڑی سے ٹیک لگائے تھے، اور جنات کی طرف آپ نے حکم دیا کہ تم کام میں لگ جاؤ، اور پھر اسی حالت میں آپ کا وصال ہو گیا۔ جب آپ کا وصال ہوا تو وصال ہونے کے بعد جنات نے یوں سمجھا کہ آپ بیٹھے ہیں اور سامنے ہم سب پر نگرانی رکھے ہوئے ہیں، لیکن حقیقت یہ تھی کہ آپ کا وصال ہو گیا۔ تو آپ کے وصال کے بعد بھی جنات 1 سال تک کام کرتے رہے، یعنی جنات کو جب معلوم ہوا، یعنی اس طرح کہ آپ کی لکڑی کو گھن نے کھا لیا، اور گھن کھانے کے بعد آپ زمین پہ تشریف لے آئے تو جنات کو پتہ چلا کہ آپ کا تو وصال ہو چکا، اور جب آپ کی وصال کی خبر ہوئی تو وہ افسوس کرتے رہے، ہاتھ ملتے رہے کہ ہمیں اگر معلوم ہوتا پہلے ہی تو ہم یہ کام پہلے ہی بند کر دیتے۔ خلاصہ کلام یہ کہ ہیکل سلیمانی ایک ایسا محل، ایک ایسا تعمیراتی کام
کہ جو ایک وقت میں عبادت خانہ بھی تھا، تابوت سکینہ رکھنے کے لیے ایک مقام بھی تھا، اور پھر ایک نشانی بھی تھی اللہ کی، اور عبادت گاہ بھی تھی، یہودیوں کا قبلہ بھی تھا، ایمان والوں کے لیے وہ قبلہ بھی تھا۔ تو لہٰذا وہ تعمیراتی کام مکمل ہونے کے بعد لگ بھگ 450 سال تک وہ یوں ہی ایک عظیم الشان عبادت خانہ بنا رہا۔ 450 سال کے بعد جب یہودیوں کی نافرمانی ہوئی، ہر طرح سے انہوں نے ایک دوسرے پر ظلم و ستم کرنا شروع کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانیاں کی، تو بخت نصر جو کہ عراق کا بادشاہ تھا، بت پرست تھا، انہوں نے فلسطین پر حملہ کر دیا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ایک عذاب تھا جو کہ بخت نصر کی شکل میں نمودار ہوا۔ جب انہوں نے حملہ کر دیا فلسطین پر تو 6 لاکھ یہودیوں کا قتل عام کیا، 6 لاکھ یہودی قتل کر دیے گئے، تباہ و برباد کر دیے گئے، اور ہیکل سلیمانی کو بھی انہوں نے نشٹ کر دیا، تباہ و برباد کر دیا، اور جو تابوت سکینہ تھا وہ اسے اٹھا کر لے گئے۔ تابوت سکینہ کو اٹھا کر لے جانا تھا کہ یہودی ہر طرف ذلیل و رسوا ہو گئے، ہر طرف بکھر گئے، ان کا شیرازہ بکھر گیا، یہاں تک کہ ان کے یہودیوں کے جو باقی لوگ بچے تھے ان کو وہ ساتھ لے کر گئے اپنے ملک عراق، اور وہاں پر شہر سے باہر ایک خیمہ نصب کر دیا، وہاں پر ایک آبادی انہوں نے بسا دی یہودی غلاموں کی، اور اس بستی کا نام تل ابیب رکھا۔ اب سوچئے، آج اسرائیل کی راجدھانی کا نام تل ابیب ہے، تو ایسے اتفاقی نام نہیں، بلکہ یہودیوں کو غلام بنا کر جس بستی میں رکھا گیا اس بستی کا نام تل ابیب تھا۔ لہٰذا یہ اپنی تاریخ کو کس طرح یاد رکھتے ہیں، اس سے اندازہ لگائیں کہ اپنی سابقہ چیزوں کو کس طرح یہ مضبوطی سے پکڑے رکھے ہیں۔ تو اس طرح سے ہیکل سلیمانی کو تباہ و برباد کر دیا گیا۔ اس تباہی کے بعد 70 سال کے بعد ایک رومن جرنیل وہاں پر آیا جس کا نام ہیروڈس تھا، وہ آیا، اور پھر انہوں نے ہیکل سلیمانی کی دوبارہ تعمیر شروع کر دی۔ ایک تاریخی حقیقت یہ ہے کہ پھر ایرانیوں نے بخت نصر اور اس کی اولاد کو شکست دے دیا، وہاں سے اس کو ہٹا دیا، یعنی پھر ایرانیوں کی حکومت وہاں پر قائم ہو گئی۔ تو جب ایرانیوں کی حکومت قائم ہوئی، جس بادشاہ نے یہ حکومت قائم کی اس کا نام سائرس تھا، تو یہودیوں کو دوبارہ اس جگہ بسا دیا، آباد کر دیا، اور یہودیوں کو رہنے دیا۔ پھر ہیکل سلیمانی کی دوبارہ تعمیر کا کام شروع ہوا، جس نے تعمیری کام شروع ہوا، اور جسے تعمیر کیا وہ رومن جرنیل ہیروڈس تھا، انہوں نے تعمیری کام کیا۔ 70 سال کے بعد یہودیوں کو دوبارہ اپنے وطن میں لوٹنا نصیب ہوا، اس طرح سے دوبارہ یہودیوں کو وہ مقام حاصل ہوا۔ لیکن پھر انہوں نے نافرمانیاں کی، حد سے زیادہ بڑھے اور آپس میں لڑتے بھڑتے رہے، اللہ کی نافرمانیاں کرتے رہے۔ تو اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تشریف آوری ہوئی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ان ظالموں نے جو سلوک کیا وہ بھی دنیا کو پتہ ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بظاہر ان لوگوں نے سولی پر چڑھا دیا، یہی یہودی لوگ تھے، لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے تشریف لے جانے کے بعد، اس دنیا سے اٹھائے جانے کے بعد 70 سال کے بعد پھر یہودیوں پر اللہ کا ایک عذاب نازل ہوا، یعنی ٹائٹس کی شکل میں۔ یہ جرنیل ایک ایسا حاکم تھا، ایک ایسا رومن جرنیل تھا کہ جس کا نام ٹائٹس تھا، اور وہ ظلم و بربریت کی انتہا پر آمادہ ہوا۔ انہوں نے فلسطین پر حملہ کر دیا اور لاکھوں یہودیوں کا قتل عام کیا، لاکھوں یہودیوں کو قتل کیا اور وہاں سے اسے بھگا دیا، اور اس طرح پوری دنیا میں یہودیوں کو بکھیر دیا کہ آئندہ وہ اس جگہ آباد ہی نہ ہو سکے۔ تاریخ گواہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پردہ یعنی اس آسمان پر اٹھائے جانے کے 70 سال کے بعد جب یہودیوں کو وہاں سے بکھیرا گیا، وہاں سے ہٹا دیا گیا، تو وہ یہودی قوم ذلیل و رسوا ہو کر پوری دنیا میں بکھر کر رہ گئی، اس کی حکومت ختم ہو گئی، شان و شوکت ختم ہو گئی، اور پھر ہیکل سلیمانی کو ایسا تباہ و برباد کر دیا گیا کہ دوبارہ وہ ہیکل سلیمانی کبھی تعمیر نہ ہو سکا، وہ جگہ نشٹ ہو گئی، بالکل چٹیل میدان بنا دی گئی۔ اور اس طرح در بدر بھٹکتے رہے یہودی، کتنے سال تک؟ 1900 سال تک اس طرح یہودی در بدر بھٹکتے رہے۔ اور پھر ہٹلر نے یہودیوں کا قتل عام کیا، وہ دنیا کو پتہ ہے، 60 لاکھ یہودیوں کا قتل عام کیا، پھر بھی یہ ظالم قوم راہ راست پر نہ آئی۔ اور پھر جب برطانیہ 1948 میں وہاں سے جانے لگی، فلسطین پر جو حکومت تھی برطانیہ کی، یعنی پہلے جنگ عظیم میں جب ترکوں کو شکست ہوئی، تو ترکوں کی شکستگی کے بعد برطانیہ نے اپنا کنٹرول فلسطین پر قائم کر دیا، اور پھر 1947 میں ہندوستان کو آزاد کیا، اور 1948 میں وہ لوگ فلسطین سے چلے گئے اور یہودیوں کو وہاں پر حکومت سونپ کر گئے۔ اس طرح سے
برطانیہ حکومت کی ناجائز اولاد کی طرح اسرائیل کا قیام عمل میں آیا، وجود میں آیا، ایک اسرائیلی ریاست وہاں پر موجود ہوئی جو کہ آج تک موجود ہے۔ یعنی اس واقعے کو 72 سال گزر گئے جب یہودیوں کو وہ سلطنت سونپی گئی۔ تو اب بتائیں کہ جب یہودی وہاں پر آئے، وہ ایک مہاجر کی شکل میں آئے، مظلوم بن کر آئے، مسلمانوں سے پناہ طلب کی تو مسلمانوں نے اسے پناہ دیا، آسرا دیا، لیکن آج مسلمانوں کے پیچھے پڑ کر یہ ظالم مسلمانوں کو ہلاک و برباد کرنے کے در پہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں نیست و نابود فرمائے۔ تو 1900 سال تک بھٹکنے کے بعد یہودیوں کو اس جگہ دوبارہ حکومت نصیب ہوئی، اور جس جگہ مسجد اقصیٰ ہے اور مسجد صخرہ ہے یعنی بیت المقدس کے احاطے میں، وہاں پر 2000 سال سے کوئی تعمیری کام نہیں ہوا تھا، یعنی کوئی عمارت نہ تھی۔ تو آج وہ یہودی اگر دعویٰ کریں تو اس طرح سے درجنوں اسلامی ممالک ہیں جہاں پر کہ غیروں کی حکومت تھی، یعنی غیر مسلموں کی حکومت تھی، وہ سب بھی دعویٰ کر سکتے ہیں کہ ہمارے ابا و اجداد پہلے یہاں پر تھے، غیر مسلم تھے، ان کی حکومت تھی، تو اب مسلمانوں نے زبردستی قبضہ کر لیا، تب وہ ہمیں واپس چاہیے۔ تو اس طرح سے پوری دنیا کا نظام درہم برہم ہو جائے گا۔ تو لہٰذا آج یہودیوں کی ظلم و بربریت جو جاری ہے، تو یہ چھوٹ اللہ کی طرف سے ان کو ملی ہے مسلمانوں کی بدعملی کی وجہ سے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک دن ان کو دوبارہ ضرور نیست و نابود فرمائے گا، ان پر ضرور عذاب نازل فرمائے گا اور مسلمانوں کو سرخری اور سربلندی عطا فرمائے گا۔ انشاءاللہ آئندہ ویڈیو میں تابوت سکینہ کے بارے میں تحقیق کے ساتھ آپ کو بتایا جائے گا، اور یہودیوں کی ظلم و غارت گری کے تعلق سے بتایا جائے گا، اور پھر یہودی ریاست اسرائیل کا قیام کس طرح عمل میں آیا اور عربوں کا اس کے پیچھے کیا رول رہا، انشاءاللہ آئندہ ویڈیو میں ضرور آپ کے سامنے پیش کیا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں راہ راست پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم۔